کرنل ہاشم کی نظریں اس وقت اسکرین پر موجود مشرق وسطیٰ کے نقشے پر جمی تھیں۔ ان کے سامنے چائے کا کپ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ محض ایک وفد کو لانا نہیں ہے بلکہ بارود کے ڈھیر سے گزرنا ہے۔ دشمن کی نظریں صرف ریڈار پر نہیں ہیں، وہ ہماری نیتوں کو بھی پڑھ رہے ہیں، کرنل نے اپنے ماتحت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ کرنل ہاشم کو احساس تھا کہ خطرہ صرف فضا میں موجود میزائلوں سے نہیں بلکہ اسلام آباد کے اندر موجود ان سلیپر سیلز سے بھی ہے جو وفد کے اترتے ہی متحرک ہو سکتے ہیں۔ انہیں ایک ایسی ڈیڈ زون کی تخلیق کرنی تھی جہاں ٹیکنالوجی بھی بے بس ہو جائے۔ تہران ایئرپورٹ کے قریب ایک گمنام ٹھکانہ۔ زویا اس وقت تہران کی گلیوں میں ایک عام ایرانی شہری کے روپ میں موجود تھی۔ ان کا کام ایرانی وفد کے ایئرپورٹ تک بحفاظت منتقلی کو یقینی بنانا تھا۔ وہ وائرلیس پر موصول ہونے والے انکرپٹڈ پیغامات کو ڈیکوڈ کر رہی تھی۔ تیاری مکمل ہے لیکن فضا میں کچھ غیر مرئی پرندے منڈلا رہے ہیں، اس نے کوڈ ورڈز میں پیغام بھیجا۔ زویا نے محسوس کیا کہ ایئرپورٹ کے اطراف میں کچھ ایسی مشکوک گاڑیاں موجود ہیں جن کا تعلق ایرانی سیکورٹی سے نہیں لگتا۔ یہ موساد کے وہ ہٹ اسکواڈرز ہو سکتے تھے جو رن وے پر ہی کھیل ختم کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ اصل خطرہ وہ اندرونی غدار تھا جو وفد کی روانگی کا درست لمحہ دشمن تک پہنچا رہا تھا۔ مقام تل ابیب انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر۔ کئی مانیٹرز روشن تھے جو خلیج فارس میں موجود امریکی سیٹلائٹ سے منسلک تھے۔ لیون کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ پاکستانی فضائیہ کے GF-17 تھنڈر وفد کو کور دینے آئیں گے، لیکن اس کا منصوبہ کچھ اور ہی تھا۔ انہیں لگ رہا ہے کہ ہم طیارے کو نشانہ بنائیں گے، نہیں، ہم تو اس سائے کا پیچھا کریں گے جو ریڈار پر نظر نہیں آتا۔ لیون نے اپنے کمپیوٹر پر ایک بٹن دبایا۔ چھپا ہوا خطرہ۔ لیون کا اصل ہتھیار کوئی میزائل نہیں بلکہ ایک جدید سائبر وائرس تھا جو عین پرواز کے دوران طیارے کے نیویگیشن سسٹم کو ہائی جیک کرنے کے اسے کسی نامعلوم مقام کی طرف موڑ سکتا تھا۔ یہ ایک ایسی خاموش موت تھی جس کا سراغ لگانا ناممکن تھا۔ قسط کا اختتام۔ رات کی سیاہی میں جب ایرانی وفد کا طیارہ رن وے پر دوڑنے لگا تو بیک وقت 3 مختلف مقامات پر تینوں کرداروں کے اعصاب تن گئے۔ کرنل ہاشم نے خاموش پرواز کا سگنل دیا۔ زویا نے ایئرپورٹ کے قریب ایک دھماکے کی آواز سنی اور لیون کے اسکرین پر ایک سرخ بتی جلنے لگی۔ کیا یہ طیارہ اسلام آباد پہنچ پائے گا یا بادلوں کی اوٹ میں کوئی شکاری پہلے سے گھاٹ لگائے بیٹھا ہے؟ اگلی قسط میں اس کا انکشاف ہوگا۔ کرنل ہاشم کی نظریں اس وقت اسکرین پر موجود مشرق وسطیٰ کے نقشے پر جمی تھیں۔ ان کے سامنے چائے کا کپ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ محض ایک وفد کو لانا نہیں ہے بلکہ بارود کے ڈھیر سے گزرنا ہے۔ دشمن کی نظریں صرف ریڈار پر نہیں ہیں، وہ ہماری نیتوں کو بھی پڑھ رہے ہیں، کرنل نے اپنے ماتحت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ کرنل ہاشم کو احساس تھا کہ خطرہ صرف فضا میں موجود میزائلوں سے نہیں بلکہ اسلام آباد کے اندر موجود ان سلیپر سیلز سے بھی ہے جو وفد کے اترتے ہی متحرک ہو سکتے ہیں۔